بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر زندہ انسان کو ایک دن سامنا کرنی ہے۔ وہ حقیقت جس کا نام ہے قبر۔ قبر کوئی کہانی نہیں، کوئی درونی تصویر نہیں، بلکہ وہ پہلا دروازہ ہے جو دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف کھلتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ موت آئے گی، بلکہ یہ یاد دلانا ہے کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ شروع ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں جیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی کا ہے، گھر، پیسہ، رشتائیں، عزت، شہرت، سب اپنا لگتا ہے۔ مگر جس دن روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اسی دن پتہ چلتا ہے کہ اصل اپنا صرف عمل تھا۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی۔ دل چاہتا ہے کہ ایک بار اور زندگی مل جائے، ایک بار اور سجدہ نصیب ہو جائے، ایک بار اور توبہ کر لی جائے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر لوگ آتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور قبر تک چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں سب رک جاتے ہیں، ماں، باپ، بیوی، بچائی، دوست، سب واپس لوٹ جاتے ہیں اور قبر میں رہ جاتا ہے صرف ایک انسان، اکیلا، خاموش اور اپنے اعمال کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ کر لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ سوچئے وہ پہلا پال کتنا بھاری ہوتا ہوگا، اندھیرا، تنہائی، اور پھر سوال، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس وقت اس کی مدد کرتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کو بھول جاتا ہے، وہاں الفاظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گدھوں میں سے ایک گڈھا۔ یہ فیصلہ وہاں نہیں ہوتا، یہ فیصلہ یہی دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر بندہ نماز کا پابند تھا، سچ بولتا تھا، حلال کمتا تھا، لوگوں کا حق نہیں مارتا تھا، ماں باپ کا دل خوش رکھتا تھا، تو قبر اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ فرشتے اسے تسلی دیتے ہیں، قرآن اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ چین کی نیند سو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ غفلات میں زندگی گزار گیا، نماز کو بوجھ سمجھا، گناہ کو مزہ سمجھا، لوگوں کا حق مارا اور توبہ کو کل پر چھوڑ دیا، تو قبر اس کے لیے سخت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے، اس کا مال، اس کی فیملی اور اس کے اعمال۔ مال اور فیملی واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال ساتھ رہتے ہیں۔ سوچو، جس چیز نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، اسی کے لیے ہم سب سے کم وقت نکالتے ہیں۔ قرآن قبر میں نور بن جاتا ہے، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچتی ہے، ذکر الہی قبر کو روشن کرتا ہے، اور سچی توبہ قبر کو آرام کی جگہ بنا دیتی ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے، موقع کہ ہم سدھار جائیں، موقع کہ ہم نماز سے رشتہ جوڑ لیں، موقع کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، موقع کہ ہم اپنے رب کے قریب آ جائیں۔ کیونکہ جب قبر کا وقت آ جاتا ہے تو نہ کوئی موقع رہتا ہے، نہ کوئی بہانہ۔ اس لیے یاد رکھو، دنیا صرف امتحان ہے اور آخرت ہی حق ہے۔ یا اللہ، ہمیں اچھی موت نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔